Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com। ہمارے مشوروں میں آوازوں کا بلند ہونا تو ہو، یہ مسجد کی طرح بے ادبی ہے، کیونکہ مشورہ مسجد کا عمل ہے، مشورہ مسجد کا عمل ہے۔ ساتھیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کر دو۔ ہمیشہ یاد رکھو، مشورے میں اس وقت تک بیٹھنا مت جب تک مشورے سے پہلے کم سے کم 2 رکعات نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار نہ کر لو، ورنہ تو پھر میٹنگ ہوگی، مشورہ نہ ہوگا، کیونکہ مشورہ تو اللہ کے تعلق کا مظہر ہے، مشورہ تو اللہ کے تعلق کا مظہر ہے۔ میری بات یاد رکھیو، جس کو جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ مشورے میں اس کو اتنے ہی کام کی راہیں سجائیں گے۔ اب مشورہ کا ہمارا حال یہ ہے، مجھے تو بڑا ہی افسوس ہوا کہ بعض ساتھی، چند سال پہلے کی بات ہے، مشورہ چل رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے کہا بھائی نماز پڑھ لیں، کہنے لگے کہ نہیں مشورے میں امور زیادہ ہیں، ہم نماز بعد میں پڑھیں گے۔ میں نے کہا بس تو پھر تمہارا مشورہ منافقت پر ہے، سنت پر نہیں۔ مشورہ منافقت پر، سنت پر نہیں، یعنی اجتماعی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا ہرگز اجتماعی کام نہیں ہے نماز کے مقابلے میں، ہرگز اجتماعی کام نہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اللہ اکبر، ہمارے ساتھی میں اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ جماعت کی نماز مسجد کی چھوڑ دیں کے لیے، مشورے کے لیے امور لے رہے، حالانکہ نوافل یہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، نوافل یہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، ان کا پڑھنے کی اجازت نہیں اگر جماعت کی نماز پڑھی ہو گئی۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، نماز پڑھی ہو جائے تو آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، جماعت کی نماز پڑھی ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے حیرت اس پر ہے کہ جس دین کو اور فرائض کو امت میں قائم کرنے کے لیے مشورہ کر رہے تھے، اسی مشورے کے لیے نماز چھوڑ دی، تو کیا ملے گا تمہیں؟ اور اللہ تم سے کیا کام لے رہے؟ جماعت کی نماز کا اہتمام ساتھی نہیں کرتے۔ ہم خدمت والے ہیں، ہم الگ پڑھ لیں، ہمارے میں کھانے کا نظر میں ہم الگ پڑھ لیں، ہمیں مشورے لیے بیٹھنا ہم الگ پڑھ لیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ جو آدمی مسجد میں نماز نہ پڑھے وہ مسجد کے مشورے کو کیا کرے گا؟ مسجد کا مشورہ کیا کرے گا؟ یہ دونوں عمل مسجد کے ہیں، مشورہ بھی اور نماز بھی۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مشورے سے پہلے 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت مشورے سے پہلے اہتمام سے پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر اس لیے استغفار کیا کرو کہ اللہ تیرا کام کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے دلوں میں جو تو چاہتا ہے وہ ڈال دے۔ دیکھو میں ضرور عادت کر رہا، اگر یہ نہ کیا تو جو تم چاہو گے وہ کرنا چاہو گے۔ اور بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ اپنی رائے پر چلتے ہیں وہ سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں، وہ سنتوں کے دشمن۔ میں نے غور کیا آخر اس سے کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر کا قول ہے کہ عمر رضی اللہ کے الفاظ اور ان کے اقوال اللہ کی طرف سے ملہم ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے الہام کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرائے اعداء السنن، کہ اپنی رائے پر چلنے والے سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اپنی رائے دینے میں پہلے یہ غور نہ کر لے کہ آیا میری یہ رائے، میرا یہ عمل سیرت کے خلاف تو نہیں ہے، اگر اس کا یہ عمل، اس کی رائے صحابہ کی سیرت سے یا نبی کی سنت سے کہیں بھی ٹکرا رہی ہے تو پھر وہ سنت کا دشمن ہے اپنی رائے پر چلنے کی وجہ سے۔ یہ مطلب ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو، تم جو کچھ بھی سوچ رہے ہو اس کو صحابہ پر پہلے پیش کر دو۔ کتنی آسان بات، جو تم سوچو اسے صحابہ پر پیش کرو، بہت آسان ہے۔ تو پھر آدمی ہمت نہیں کرے گا کسی بات سے اختلاف کرنے کی، جو تم سوچو اس کو صحابہ پر پیش کرو۔ آیا یہ صحابہ کی سیرت میں ہے یا نہیں؟ یہ مطلب تھا اس بات کا، اصحاب الرائے اعداء السنن، کہ رائے پر چلنے والے سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو مشورے کا مجاہدہ کرو، پہلے تو مشورے کا مجاہدہ کرو، کیونکہ مشورہ امور کے پیش کرنے کی جگہ ہے۔ اگر مشورے کے لیے مجاہدہ نہیں ہوگا تو امور بھی الہام نہیں ہوں گے اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس لائن کا بندہ مجاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس لائن کا مکاشفہ کرتے ہیں۔ حد کا منصوب ہے، جس لائن کا مجاہدہ ہوگا اور جس قدر مجاہدہ ہوگا اسی قدر مکاشفہ ہوگا۔ مشورے کے امور ہم پر اتنے ہی کھلیں گے جتنا مشورے کے لیے قربانی دی جائے گی، جتنا مشورے کے لیے قربانی دی جائے گی۔